اتنے برے ہاریں گے، سانو امید ہی نہیں سی یار اتنے برے ہاریں گے۔ افسوس ہویا ہے، بہت افسوس ہویا ہے، یقین کرو۔ اے جڑے ساڑے ٹی وی چینل ہیں نا، اور خاص طور تے جیو چینل، جدوں بھی انڈیا پاکستان دا میچ ہوئے نا، وہ اتنی ہائی کریٹ کر دیتے ہیں، اتنا اسے اوپر لے جاتے ہیں، وہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، سکرینیں لگا دی گئی ہیں، انٹرویو ہو رہے ہیں، یہ دنیا پاکستان کی تاریخ، دنیا کی تاریخ میں یہ وہ، تے ہمیشہ ہی اسی ہارنا ہوتا ہے۔ 11 کھلاڑیاں چو ایک کھلاڑی چلے، بس 10 نہیں چلے۔ وہ ایک عثمان، اس نے کچھ 44 رن بنائے، باقی کوئی نہ صحیح وکٹ یہ لے سکیں، نہ یہ بیٹنگ کر سکیں۔ بابر اعظم جی سینچری بنائے گا، 5 رن بنائے نے انہیں، 5۔ کوئی ایک کھلاڑی نہیں جم کے کھیلا، کوئی ایک کھلاڑی۔ اور وکٹوں کا بھی کوئی ایسا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا ہم 150 سے اوپر ان کو ہونا ہی نہیں دیں گے، تو آرام سے آئے اور انہوں نے چوکے چھکے لگا کے یہ جا وہ جا۔ اب ہم 8 سپر 8 میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ایک نبیبیا ہے، اس کو ہم نے ہرانا ہے تو پھر پہنچیں گے، نہیں تو ادھر بھی وہی اف اینڈ بٹ والی ساری بات ہو گئی ہے۔ یار خدا کے لیے اتنا اونچا لے کے نہ جایا کریں، ہمیں آپ آسمان پہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم ایسے گرتے ہیں۔ کرکٹ کا تو یہ حال ہے۔ اور ان کی 60 لاکھ روپیہ ایک کرکٹر کی تنخواہ ہے، گوگل کر کے دیکھ لو گوگل کر کے، 60 لاکھ روپیہ مہینے کی ایک کھلاڑی کی تنخواہ ہے۔ یار انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ ہم بنا چکے ہیں کہ 22ویں گریڈ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کھلاڑی اب بکے ہیں، اور پی ایس ایل جو ہمارا ہو رہا ہے 8 کروڑ روپے کا ایک کھلاڑی بکا ہے۔ انہوں نے تماشا بنا دیا، پھر تبھی تو یہ جوئے کھیلتے ہیں، تبھی تو یہ ادھر ادھر کی غلط باتیں کرتے ہیں، کیونکہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ حلال کی کمائی ہے۔ آپ خود بتائیں، 8 کروڑ روپے میں انہوں نے ایک 15-20 دن کی کھیل ہے، 8 کروڑ روپے میں ایک کھلاڑی بک رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ اور صرف کرکٹ کے اوپر توجہ ہے، فٹ بال بھی ہم پیچھے رہ گئے، اس کے فٹ بال کے پیسے بھی نہیں ہوتے، ہاکی کے گیم میں ہاکی کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، کھانے کا جو روز کا ٹی اے ڈی ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ سر جی سانو مل ہی نہیں رہا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنے لوگ مایوس ہوئے، بچے بیچارے رو پڑتے ہیں کہ یہ انکل یہ کیا بات ہے، ہم اتنے یہ ہیں تو کبھی بھی نہیں جیتے انڈیا کے ساتھ، اور یہ ہے۔ اور شروع میں جب یہ جیو وغیرہ یہ کرتے ہیں نا، ایسا جنگ کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ہمارے جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے جی اسی 10 مئی دا بدلہ، اسی 10 مئی دی طرح انہوں نے پھینٹاں گے، تو بعد 10 مئی کے 1 مئی تک بھی اسی نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی کھلاڑی نہیں نکلا۔ اور یہ تب بھی ایسے ہوتا تھا سر، جب عمران خان نے بھی ورلڈ کپ جیتا تھا نا، تب بھی ایسے ہی تھا، فلانی ٹیم سے جیتے، اپنا نہیں دوسرے کا۔ انڈیا انگلینڈ سے جیتے، انگلینڈ جناب علی ویسٹ انڈیز سے ہارے، اور ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ سے ہارے، اور وہ پھر آسٹریلیا سے ہارے۔ اس طرح ایف اینڈ بٹ لگا کے ہم نے ورلڈ کپ جیتا، تکے ڈال کے۔ تو یہ ہوئے ہیں، آپ اس میں بتائیں جی، اب ہم اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں۔ 11 کھلاڑیوں میں سے، بلکہ 11 کے 11 ہی فیل ہیں سر، فیل ہیں۔ ابھی 10 اووروں سے پہلے لوگوں نے جو انہوں نے سکرینیں وغیرہ لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا تھا کہ بس ختم جی۔ آغا سلمان 4 رن، بابر اعظم 5 رن، یہ کوئی گیم ہے؟ افسوس ہوئے نا سب کو۔ اور کتنے پیسے لگتے ہیں ان کے اوپر، میں نے بتا دی ہے
یہ تو یہ ہے نا، ادھر اعلان کیا ہوا تھا کہ میں، وہ سندھ کے جو گورنر ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ہر کھلاڑی کو کروڑ کروڑ روپے دوں گا، میں 2.5 من پھول لاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں پلاٹ دوں گا، وزیر اعظم نے کہا ہوا تھا۔ اب ایک اور میچ شاید انڈیا کے ساتھ ہو کہ شاید نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایسے ہی کریں گے۔ انہوں نے اصل میں اپنا سودا بھی تو ٹی وی والوں نے بیچنا ہوتا ہے نا سر، اپنا سودا بھی تو انہوں نے بیچنا ہوتا ہے نا، اس لیے اب دیکھیں اس وقت مجھ سے بات ہی نہیں ہو رہی کوئی، وہ یعنی کہ اندر کی تھکاوٹ آ گئی ہے، ویسے میں ٹھیک ہوں لیکن اندر ہی تھکاوٹ آ گئی ہے، کیا ان کے اوپر ہم تبصرہ کریں جی، کیا تبصرہ کریں؟ افسوس ہوا ہے، افسوس ہوا ہے۔ لو جی، جہاں تک عمران خان کی بات ہے، ابھی یہ 16 تاریخ ہونے والی ہے اور 16 تاریخ کو سپریم کورٹ میں رپورٹ دینی ہے۔ حکومت نے بہت اچھا کیا ہے کہ عمران کے بچوں سے بھی ملاقات کرا دی ہے اور عمران خان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرا دیا ہے، حالانکہ ابھی سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر آنا تھا، زبانی جج صاحب نے کہہ دیا تھا لیکن ریٹن آرڈر آنا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نے اچھا کیا، اور اب یہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، یہ جو ٹک ٹاکر ہیں سارے، جو ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم تربیلا ڈیم بند کریں گے، کیونکہ وہ ادھر تربیلا ڈیم KPK میں ہے نا، KPK، ہم تربیلا ڈیم بند کریں گے، ہم آئل اینڈ گیس کو ہارٹ سے بند کر دیں گے۔ کتنی گندی سوچ ہے ان کی کہ چاہے بندے مر جائیں۔ ابھی تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تربیلا ڈیم کو بم سے اڑا دیں گے تاکہ سارے ہی ڈوب جائیں۔ یہ سر جی، یہ بالکل یہ شروع سے جو نعرہ لگا تھا نا کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان نہ رہے، یہ اسی نعرے کے اوپر چل رہے ہیں، سارے اسی نعرے کے اوپر چل رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہ آج کے جو دن تھا اتوار، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت نے بہت اچھا کیا ہے، ملاقات کروا دی ہے۔ تو میں نے تو کہا تھا حکومت ہمیں بتائے کہ عمران نے اپنی بیٹی سے بھی فون پہ بات کی ہے کہ نہیں، ٹیرین خان سے اس سے بھی بات کی ہے کہ نہیں، وہ بھی حکومت بتائے۔ اور حکومت جو ہے اس وقت گھبرائی ہوئی ہے اور یہ PTI والے رو رہے ہیں ڈیل کے لیے رو رہے ہیں، ڈیل کے لیے۔ تو اگر شہباز کے اختیار میں ہو تو یہ ڈیل ہو جائے گی، لیکن اگر شہباز کے اختیار میں نہ ہوا تو پھر یہ ڈیل مشکل ہے۔ پھر اپنا رونا دھونا بند کرو بھئی PTI والو، اپنا رونا دھونا بند کرو، عدالتوں کا فیس کرو، عدالتوں کو فیس کرو، اور جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق تمہیں رہا کیا جائے گا یا چھوڑا جائے گا۔ اب صبح جی وہ عمران خان کی بیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، میڈیکل گراؤنڈ پہ۔ یہ کہتے تھے جو مرضی ہو جائے ہم میڈیکل گراؤنڈ پہ کبھی درخواست نہیں دیں گے، ماسی کہانی۔ تو یہ دیکھ لیں کیا ان کے حالات ہیں سر جی، کیا ہے۔ انہوں نے عمران خان لندن چلا گیا نا، انہوں نے کہا دیکھا عقل مند سی بھائی، لندن چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا نواز شریف بھی 2 دفعہ گیا ہے، تو اب ڈٹ کے کھڑا ہے عمران جیسا وہ بڑا سر جی۔ عمران ریاض کہہ رہے جب بیٹوں نے فون کیا نا، عمران تیرا بیٹوں نے پوچھا پاپا کیا حال ہے، اس نے کہا میں ٹھیک ہوں اور میری ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ اس فکرے کو لے کے وہ بڑا، دیکھیں اس نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، صرف میری ایک آنکھ خراب ہوئی ہے۔ یہ نہیں رو پڑا کہ جناب میں تے مارا گیا تھے، کٹا گیا تھے۔ یہ ڈرامے کر رہے ہیں قسم خدا کی۔ سر جی ان کو منانا مشکل ہے، ان کو منانا چھوڑ دیں، کہیں بھی بحث نہ کریں، کسی یوتھیے سے بحث نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا۔ انہوں نے کہنا اے کالا رنگ نہیں ہے چٹا ہے، اے لال رنگ نہیں اے کالا ہے، اے جناب وال جڑا نا سفید گنجا پانے سفید وال نہیں ہے کہ اے کالے نے، یہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں ماننی۔
اس لیے ان کے ساتھ آج سے بحث نہ کرے، کسی یوتھی سے بحث نہ کرے، اور کہا ٹھیک ہے بھائی جو تو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں قانون ہاتھ میں لیں تو حکومت ایکشن کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی جناب علی کراچی میں دھرنے دیے ہوئے ہیں، وہ ان سے بڑے دھرنے ہیں، جو پی ٹی آئی والے دھرنے دے کے بیٹھے ہیں نا، ان سے بڑے دھرنے کراچی والے دیے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، شہریوں کے حقوق دیے جائیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال دھرنا سیاست جو ہے نا عمران خان نے انٹروڈیوس کروائی ہے، جو کہ بڑی غلط چیز ہے۔ پروٹیسٹ ہوتا ہے، آپ نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے کہ بھی میں احتجاج کر رہا ہوں۔ پہلے لوگ صرف ایسے کر لیتے تھے، ایسے کر لیتے تھے تو بس وہ ریکارڈ ہو جاتا تھا، وہ چلے جاتے تھے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے ایسے بینر دکھا دیتے تھے، اس کے بعد چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ قانون ہاتھ میں لے لیں۔ اب کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے جماعت اسلامی والوں نے، ہم جی سندھ اسمبلی کے اندر گھسنا چاہتے ہیں، واہ جی واہ۔ اور ادھر جناب علی انہوں نے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ناصر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کل وہ کہہ رہا تھا کہ میری خوراک نہیں مجھے مل رہی، میری 400-500 شوگر ہوتی ہے، مجھے جانے دو، میں شوگر کا مریض ہوں۔ شوگر کا مریض ہے تو جا گھر سے تو تجھے کوئی نہیں روکتا۔ آج بہنیں کوئی نہ ہسپتال پہنچی نا، کوئی میڈیکل کے معائنے کے وقت کوئی بہن نہیں پہنچی، سب کو اطلاع کی گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران جیل میں ہو اور باہر ہم ڈگڈگی بجاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں۔ سب ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ڈگڈگی بجتی رہے، ہم جناب باہر پیسے اکٹھے کرتے رہیں۔ اور آپ آج جاتے ہیں نا، جاتے کہ بھئی عمران کی صحت کیسی آئے، اول تو یہ اس میں بڑا مبالغہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی 10-15-85% والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، موتیہ ہے اور موتیہ ٹھیک ہو جائے گا بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047255752 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تسی بھی تبصرہ کرو کہ انہاں دیاں سسٹراں ہسپتال نہیں گئیاں، ادھر سے تبصرہ کرو۔ کرکٹ پاکستان کس طرح ہارا ہے اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی تبصرہ کریں۔